ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ۔ آج کا جو خطبۃ المبارک ہے وہ اِصال ثواب کی شرعی حیثیت کے حوالے سے ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ اِصال ثواب کا انکار کر دیتے ہیں۔ یہ جو بدعتی گمراہ اور بد مذہب قسم کے لوگ ہیں یہ اِصال ثواب کو نہیں مانتے، تو لہٰذا تین باتیں آپ کے سامنے ذکر ہوں گی۔ سب سے پہلی بات یہ ذکر ہوگی کہ کیا ایک مسلمان کا عمل دوسرے مسلمان کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہوگی کہ کیا کوئی دن مقرر کیا جا سکتا ہے، وقت یا پھر کوئی جگہ۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہوگا کہ بزرگوں کے ناموں پر مختلف جانور منسوب کیے جاتے ہیں، یہ خواجہ صاحب کے نام پہ ہے، یہ داتا صاحب کے نام پہ ہے، یہ امام ربانی کے نام پہ ہے۔ جیسے ہم بولتے ہیں کہ نیاز حسین نیاز اللہ، تو اس پہ بھی بعض لوگ شرک کا فتویٰ دے دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ جانور بھی منسوب نہیں کرو، حالانکہ عید الاضحیٰ کا دن ہو اور کسی جانور کے گلے میں رسی ہو اور رسی حضرت کے ہاتھ میں ہو، اس سے پوچھا جائے یہ جانور کس کا ہے تو بولے گا میرا، اب شرک نہیں ہوا۔ اگر ہم کہیں یہ غوث پاک کا تو شرک ہو گیا۔ جب جانور ہے ہی سارے اللہ کے ہیں تو تیرے باپ کا ہو تو شرک نہیں ہوتا، میرے غوث پاک کا ہو تو شرک ہو گیا۔ اب یہ جانور کس کا ہے؟ اب دو جانور ہوں تو ایک کا میرا ہے، ایک میرے دادا کا ہے۔ بھائی دادا کدھر ہے؟ مر گیا ہے۔ کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کر رہا ہوں کہ ذبح کروں گا تو دادا کو اس کا فائدہ پہنچے گا۔ میں نے کہا ہم بھی یہی کرتے ہیں، یہ غوث پاک کے نام کا ہے، یہ امام حسین کے نام کا ہے۔ جب یہ جانور پہ چھری پھرتی ہے تو ان کے اِصال ثواب کے لیے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے۔ تو کوئی ایسی بات ہی نہیں جو عقل میں نہ آئے۔ ہمارے یہاں جو اِصال ثواب ہے اس کے مختلف نام ہوتے ہیں، اسے حلقہ ذکر بھی کہا جاتا ہے، اچھا اسی طرح محفل ذکر بھی کہا جاتا ہے، ختم شریف بھی کہا جاتا ہے، کل شریف، 40واں، تیجا، ہے نا، مختلف طرح کے نام امت مسلمہ میں رائج ہیں، اور یہ سب مستحبات ہیں۔ یہ کوئی نام شریعت میں نہیں آئے کہ یہ کرو، امت نے یہ نام مقرر کر لیے ہیں اور اس میں کوئی پکڑ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ مقرر کرنے میں پڑھا اللہ کا قرآن جاتا ہے۔ یاد ان کو کیا جاتا ہے کہ جو قبر میں چلے گئے ہیں، ان کی روح کو اِصال ثواب پہنچانے کے لیے یہ باقاعدہ دن مقرر کیے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو مختلف عنوان جو ہوتے ہیں اس کا ایک ہی سبب ہوتا ہے کہ جو مسلمان گزر چکے ان کی روح کو اِصال ثواب پہنچانا۔ اب وہ ہمارے نیک کاموں کا ثواب ہوتا ہے، نیکیوں کا ثواب ہوتا ہے، چاہے صدقہ نافلہ کر کے دو، نفلی عبادت کر کے دو، روزے رکھ کے دو نفلی، اور اسی طرح مسجد کے اندر پنکھا لگا دو، جس کی ضرورت ہو، A to Z، مدرسہ بنوا دو، مسافر خانہ بنوا دو، مختلف ویلفیئر جو کہ دینی ادارے چلاتے ہیں انہیں چندہ دے دو اپنے مرحومین کے اِصال ثواب کے لیے، تو بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آئیے میں اپنے اب اس موضوع کو قرآن اور حدیث سے ثابت کروں گا۔ پہلی بات ہم نے کیا کی تھی کہ کیا ایک کا عمل دوسرے کو فائدہ دیتا ہے؟ حالانکہ اس کی تعلیم رب نے خود قرآن میں ذکر کی ہے کہ ایک مسلمان کا عمل دوسرے مسلمان کو فائدہ دیتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر پارہ 28 سورہ حشر میں ہے، دعا سکھا دی ہے، والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ فرمایا اور ان فوت شدہ مسلمانوں کے بعد جو ایمان والے
وہ یہ دعا کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں، ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہمارے بھائیوں کو بخش دے، یا ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہمیں بخش دے، اے اللہ ہمیں بخش دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو حالت ایمان میں ہم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اس حالت صاحب میں کہ یہی نہیں ہوتا، ہم دعا کرتے نا یا اللہ فلاں کا والد دنیا سے چلا گیا، مرحوم کی روح کو اس کا ثواب احسال کرتے ہیں تو قبول فرما۔ یہ تعلیم کس نے دی ہے؟ رب نے قرآن میں، کہ جو ایمان والے گزر چکے ہیں، جو اب ایمان والے موجود ہیں، گزرے ہوئے لوگوں کو بخشش کی دعا کے ذریعے سے یاد رکھیں، احسان ثواب کریں ان کو۔ یہ قرآن ہے، یہ تو قرآن کریم نے ہمیں یہ سکھایا، اور یہ مومنوں کا شعار ہے، ان کی علامت یہ بتائی ہے، وہ بعد میں آئیں گے لیکن پہلوں کو بھولیں گے نہیں۔ یہی ایمان والوں کی دلیل ہے۔ جتنے بھی مومن جا چکے ہیں، اولیاء جا چکے ہیں، شہداء جا چکے ہیں، جتنے بھی نیک مسلمان جا چکے ہیں، کہ بعد میں آنے والے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے، انہیں بھولیں گے نہیں۔ یہ تو مومنوں کا شعار ہے، حقیقت بات ہے، اور زندہ لوگوں کی یہاں بات نہیں ہے، زندہ لوگوں کی بات نہیں ہے۔ یہاں رب نے فرمایا سبقونا بالایمان، جو حالت ایمان میں تم سے پہلے گزر چکے، جو وفات پا چکے، چاہے 1 صدی کے ہوں، دوسری کے ہوں، تیسری کے ہوں، چاہے 13 صدیاں پہلے کے ہوں، جو تم سے پہلے حالت ایمان میں جا چکے، رب فرماتا ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ تو اہل سنت و جماعت یہی تو کرتے ہیں، اور ہم قرآن کریم کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا کہ تیرا رب حکم دیتا ہے کہ ایک تو تم کسی کی پوجا نہ کرنا، کسی کی پوجا کرنی ہے، عبادت کرنی ہے تو اللہ کی کرو، إِلَّا إِيَّاهُ مگر اسی کی، یعنی عبادت کس کی؟ اللہ کی، اور وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔ ایک مقام، دوسرے مقام پہ اللہ نے زندگی میں والدین کے کچھ حقوق بیان فرمایا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اور آگے فرماتا ہے واخفض لہما جناح الذل من الرحمۃ۔ کیا ہے اس کا ترجمہ؟ اللہ فرماتا ہے اگر تیرے سامنے ماں باپ میں سے ایک یا دونوں ہوں اور وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، کس کو پہنچ جائے؟ بڑھاپے کو، تو ان کو اف تک نہ کہو، ان کو ولا تنہرہما، اور نہ ہی ان کو جھڑکو۔ اف یعنی والد کہتا ہے بیٹا یہ کام کرو، تو کیا میں ابھی آیا ہوں آپ تو پیچھے پڑ جاتے ہو، تو یہ تو پھر بہت بڑی جرأت ہے۔ اف ہم کہتے ہیں نا یار کیا کام، اف اب یہ بھی کرنا پڑے گا، تو قرآن نے اس کو بھی منع کیا ہے کہ اف تک بھی نہیں کہنا، جھڑکنا بھی نہیں، بات کرنی ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، نرم لہجہ رکھو، بات بھی اونچی نہ ہو، اور ان کے لیے رحمت کے بازو پھیلاؤ، ان کے لیے کیا کرو؟ رحمت کے بازو پھیلاؤ۔ اللہ کی قسم اب بندے پہ فرض ہے ان کی خدمت کرے، اور ان کی خدمت کرتے کرتے اکتا کر اف نہ کرے، ان سے جب گفتگو کرے تو آواز کو بلند نہ کرے، لہجہ نرم رکھے، شرم سے آنکھیں جھکی ہوں، زہ نصیب کے ماں کے پاؤں چومے، باپ کے ہاتھ چومے، ہاتھ باندھے ہوں، باپ کو بھی پیٹھ نہ کرے، جس طرح باپ سوتا وہاں قدم کر کے سوئے نہ، والد آئے تو کھڑا ہو جائے، ماں آئے تو کھڑی ہو جائے، بیٹی ہے تو بیٹا تو وہ بھی کھڑا ہو جائے۔ یہ تعظیم، یہ تکریم، یہ رسپیکٹڈ، یہ پروٹوکول ہمیں کون سکھا رہا ہے؟ رب کا قرآن۔ بولی کون سکھا رہا ہے؟ یہ تو وہ حقوق تھے جب وہ زندہ ہوں تو ادا کرنے، اور جب یہ وفات پا جائیں اب کیا کرنا ہے؟ فرمایا وہ قبر میں جا چکے ہیں، اب تجھ پر کون سا حق لازم ہے، اب کیا کر؟ تو اسلام ایک ایسا کامل دین ہے کہ جس میں وفات پا جانے والے والدین سے بھی حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے قرآن کریم کے اندر۔
دنیا میں تھے تو حقوق بتائے، جب دنیا سے چلے گئے قبر میں پہنچ گئے، اب اللہ فرماتا ہاتھ اٹھا کے دعا کر، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، عرض کا اے میرے پروردگار تو میرے ان دونوں والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا، یعنی مجھ پہ رحم کیا تھا۔ یہ تربیت اور تعلیم کون دے ہے بتائیے؟ قرآن۔ یہ دعا کا طریقہ کون سکھا رہا ہے؟ قرآن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا کا طریقہ سکھایا ہے کہ ان فوت شدہ اور زندہ والدین کو جو یہ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، ان کا رد بلیغ ہے، زندہ ہیں تو خدمت کرو، چلے گئے ہیں تو پھر ان کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ یہ کون سکھا رہا ہے؟ کیوں نہ کرے والدہ کے لیے دعا، جو خود تو بھوک ہی رہتی ہے لیکن بچے کی بھوک برداشت نہیں کرتے، خود پیاسی رہ جاتی ہے، بچے کے حلق کو سوکھا ہونا اس کے لیے گوارا نہیں، وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ بچہ رات کو پیشاب کر دے، خود گیلے بستر پہ سو جاتی ہے، اپنے لال، اپنے چاند، اپنے جگر کے ٹکڑے کو سوکھے بستر پہ سلا دیتی ہے۔ یہ وہی تو والدہ ہے کہ وہ اپنے کپڑوں کی پرواہ کیے بغیر بچوں کے کپڑوں کی پرواہ کرتی ہے۔ ہمیں عید کیا گزارنی، خود گھروں پہ رہتی ہیں، عید بچوں کی ہے، کہیں سے بھی پیسے اٹھائے گی، ادھار لے گی، شوہر سے جھگڑا کرے گی کہ ہم دونوں کی خیر ہے، لیکن اصل عید تو بچوں کی ہے۔ یعنی ماں باپ کیا کیا کرتے ہیں، اگر بیمار پڑ جائے تو علاج معالجے میں کسر نہیں چھوڑتے، خود سر میں درد ہو، پیٹ میں درد ہو تو بولے کہ جاؤ اسٹور سے گولی لے آؤ، اور بچے کے سر پیٹ میں درد ہوگا تو اسٹور سے نہیں اٹھا کے ڈاکٹر کے پاس بھاگے گے۔ یہ بچپن ہے ہمارا۔ اور والد کو دیکھو تو صبح سے شام تک کام کرتا ہے اور میرے لیے اچھی اچھی سہولتیں مہیا کرتا ہے۔ تو رب نے فرمایا کہ جو تمہارے والد ہیں تمہارا اتنا خیال کرتے ہیں، جو تم پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، تمہیں کچھ ہو جائے تو رات کی نیندیں ان کی اڑ جائے۔ ماں لیٹی لیٹی رات کو 1000 بار کروٹیں بدلتی ہے، کیوں؟ ابھی تک بیٹا گھر پہ نہیں آیا۔ یہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہی رب فرماتا ہے کہ جس والدین نے تم پہ اتنے احسان کیے، جب وہ دنیا سے چلا جائے اب تم نے ان کو بھولنا نہیں ہے، بلکہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے، اللہ میرے والدین پر اتنی رحمتیں نازل فرما جس طرح وہ مجھ پر بچپن میں رحمتیں کیا کرتے تھے۔ یہ کون سکھا رہا ہے؟ رب کا قرآن۔ اصالہ صاحب ثابت ہوا، مغفرت کی دعا ثابت ہوئی۔ اب آئیے، چونکہ وقت نہیں ہے میں ایک ایک دلیل پیش کرتا جاؤں۔ آئیے سرکار کی حدیث پاک، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، مسند امام احمد حنبل جلد اس کی 2 اور صفحہ نمبر اس کا 509، اسی طرح مشکات المصابیح کتاب الدعوات فصل 3 صفحہ نمبر 206، مصنف ابن ابی شیبہ جلد 10 صفحہ نمبر 397۔ اب یہ حوالہ میں نے آپ کو دے دیا۔ انسان جب مر جائے گا، حضور فرماتے ہیں ان اللہ لیرفع الدرجات للعبد الصالح فی الجنت، اللہ تعالیٰ جنت میں نیک بندے کو ایک درجہ عطا فرمائے گا، ایک درجہ اس کا بلند کرے گا، جنت میں نیک بندے کا درجہ بلند کر دے گا۔ فیقول یا ربی ان لی ھذہ، وہ عرض کرے گی اللہ یہ میرا درجہ کہاں سے آ گیا؟ جب بندے کو اتنی بلندی ملے گی تو عرض کا الہ العالمین بظاہر میرے عمل تو ایسے تھے نہیں کہ اتنا بڑا درجہ میں پا سکوں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک درجہ دوسرا درجہ، جو جنت کے درجات ہیں، ایک درجہ اور اس کے بعد دوسرا درجہ، ان دونوں میں کتنی مسافت ہے؟ روایتوں میں آتا ہے کہ 500 سال تک بندہ چلتا رہے تو پھر جنت کا دوسرا درجہ آتا ہے۔ 500 سال کی مسافت کا ایک درجہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ عطا کرے گا۔ اب حضور فرماتے جب بندہ عرض کرے گا الہ العالمین میرا تو کوئی نیک عمل اتنا خاص نہیں تھا، اتنا بڑا درجہ تو نے عطا کر دیا، اتنا بڑا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا باستغفاری والدیک لک، کیا بات کرتا ہے، تیرا بچہ تیرے لیے بخشش کی دعائیں کرتا رہا تھا، تیرا بیٹا تیرے لیے صالح صاحب کیا کرتا تھا۔ میں کہتا ہوں کہاں گئے وہ بد مذہب، کہاں گئے وہ ایمان کے لٹیرے جو خود بھی مرتے ہیں قبر میں تو عذاب الہی میں گرفتار ہوتے ہیں، اور کیسی ان کی بھیانک موت ہے، مرتے ہیں کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے والا بھی نہیں ہے۔ اور یہی تعلیم بچوں کو دے کے جاتے ہیں، یہی بچیوں کو کہ بچے یہ شرک ہے، یہ نہیں کرنا۔ حالانکہ آگے میں بتاؤں گا، سرکار فرمائیں کہ قبر کے اندر
مردہ ہوتا ہے نا، یہ ڈوبنے والے کی طرح ہے، یعنی جو بندہ سمندر میں ڈوبے نا اور وہ فریاد کرتا ہے تو ڈوبے ہوئے فریادی کی طرح مردہ ہوتا ہے، وہ دعا کے انتظار کرتا ہے، اس حال صاحب کا انتظار کرتا ہے۔ اور یہ بے ایمان بد مذہب خود بھی بے ایمان مرا اور اولاد کو بھی کہتا ہے کہ نہیں دعا نہیں کرنی، یہ ختمہ نہیں پڑھنا، یہ ختم شریف یہ سب شرک ہے، یہ بدعت ہے معاذ اللہ۔ اب دیکھیے حدیث پاک کے اندر کیا ارشاد فرمایا کہ تیرا بچہ جو تیرے لیے بخشش کی دعا کرتا تھا، اس دعا کی برکت سے ہم نے تجھے اس مقام پہ پہنچا دیا، درجہ عطا فرما دیا۔ وہذا اسناد صحیح۔ حافظ عماد الدین ابن کثیر کے اندر حافظ عماد الدین ابن کثیر شاہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند بھی صحیح ہے، النہایہ فی الفتن والملاحم کتاب کے اندر۔ تو اب دیکھیے آپ ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، آئیے دوسری آپ کے سامنے میں ذکر کرتا ہوں۔ والدین کے لیے دعا بندہ کرتا رہے تو اس کو ملے گا کیا؟ یعنی بعض اوقات بچے نافرمان ہوتے ہیں، ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کر پاتے، والدہ زندہ ہوتی ہے تو اس سے بے ادبیاں ہو جاتی ہیں، بات ماننے میں سستی کرے گا، یا بعض اوقات معاذ اللہ منہ چڑھا دیتے ہیں، بعض مئی مان تو ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں، ماں باپ کو مارتے پیٹتے ہیں معاذ اللہ۔ لیکن کوئی نافرمان ہو والدین کا، اللہ تعالیٰ پہلے تو ہمیں ماں باپ کا مرتے دم تک فرما بردار بنائے، اور اگر کسی نے آج تک نافرمانی کی وہ حیات ہے، ان کے قدم پکڑ کے ان سے معافی مانگ لو، ورنہ یہ روایتوں میں آتا ہے کہ ماں باپ کا رسوا ٹھکرایا ہوا بچہ اللہ دنیا میں اس کو ذل و خوار کرتا ہے، کچھ بھی ہو جو وہ ذلیل ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے، مرنے سے پہلے اللہ اس کو دکھاتا ہے کہ تو نے والدین کے ساتھ کیا کیا ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی نافرمان ہو تو اب ایک چانس اس کے لیے شریعت نے باقی رکھا ہے، کیا؟ اگر اس کے والدین چلے گئے ہیں تو کثرت سے اصال ثواب کرتا رہے، ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہے، امید ہے کہ حشر کے دن اللہ تعالیٰ اس کو فرما بردار اولاد میں شمار کر دے گا۔ اب سنیے حدیث پاک سرکار علیہ السلام کی، مشکات کی حدیث پاک ہے، فصل 3 صفحہ نمبر 421، حضرت انس سے روایت ہے، انس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد لا يموت والدہ او احدہما وانہ لہما لعاق، کہتے ہیں کسی شخص کے کوئی باپ یا ماں یا دونوں ہی وفات پا چکے ہوں اور ان کا جو بیٹا ہے وہ نافرمان ہو، وانہ لہما لعاق، لعاق عربی میں بولتے ہیں نافرمان کو، ان والدین کا بیٹا کیا ہو؟ نافرمان ہو، تو فلا یزال یدعو لہما، وہ کیا کرے؟ مرنے کے بعد اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہے، ویستغفر لہما، اور استغفار کرتا رہے، بخشش کی دعا کرتا رہے، تو ملے گا کیا؟ حتی یکتبہ اللہ باران، آخر کار اللہ تعالیٰ اس نافرمان بچے کو نیکوکاروں میں لکھ دیتا ہے۔ یعنی تھا نافرمان لیکن اصال ثواب کرنے کی وجہ سے، والدین کے لیے بخشش کی دعا کرنے کی وجہ سے رب کریم اس کو نیکوکاروں میں لکھ دیتا ہے۔ دوسری بات ایک اور جو میں نے کی تھی کہ ایک عمل دوسرے کو پہنچتا کہ نہیں پہنچتا، اسی پہ ابھی تک بات چل رہی ہے۔ آئیے بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، صفحہ نمبر 250، جلد اس کی 1 ہے کہ انا امی نظرت انت حجہ، ایک عورت سرکار کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ میری ماں نے منت مانی تھی حج کرنے کی، ولم یحجہ، وہ حج کر نہیں سکی، حتی یموتا، یہاں تک کہ وہ مر گئی، یہاں تک کہ کیا ہوگی؟ حتی ماتت، یہاں تک اس کا انتقال ہو گیا، تو آفا احج عنہا، حضور کیا میں اپنی ماں کی طرف سے حج ادا کر سکتی ہوں؟ منت ماں نے مانگی ہے تو جو اللہ کے لیے منت مانی ہے اس کو تو پورا کرنا واجب ہوتا ہے، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اپنی منتیں پوری کرو۔ حضور ماں تو چلی گئی ہے، منت وہ مان گئی ہے، تو کیا میں حج، جس کو حج بدل بھی کہتے ہیں، میں ماں کی طرف سے حج کروں تو کیا اللہ اس کا حج قبول کر لے گا؟ میری ماں کی منت پوری کر لے گا؟ کیا میری ماں کو قبر میں اس کا احسال و ثواب پہنچے گا؟ اب سرکار علیہ السلام کے بارے میں محدث نے لکھا کہ حضور سے بات کا جب سوال کیا جاتا تو سرکار سائل کو، سوال کرنے والے کو ایسا سوال کرتے کہ وہ اس کے سوال میں اس کو جواب مل جاتا۔ اور پھر سرکار علیہ السلام نے اپنی امت کو قیاس کا طریقہ بھی بتایا کہ امت کے اندر قیاس بھی، آج غیر مقلد وہابی اس کو نہیں مانتا،
یا وہابیت دنیا جو یہ نہیں مانتی، اصالِ صواب کو مانتے نہیں ہیں، کچھ بھی کر لو نہیں مانتے، کچھ بھی کر لو نہیں مانیں گے۔ تو اب دیکھ قیاس کو نہیں مانتے، یہ نہیں مانیں گے قیاس کو۔ اب دیکھیے اب یہاں پہ کہ سرکار علیہ السلام نے ایک تو قیاس کیا، کیا کیا بولیے؟ قیاس کیا، حقوق مالیہ پر عبادت کو قیاس کر دیا۔ اور سرکار نے ان سے سوال کیا عورت کو، فرمایا کہ لو کانا علی امی کی دین، یہ تو بتا اگر تیری ماں کے ذمہ قرض ہو، ماں مر گئی ہے، اس نے کسی کا قرضہ دینا ہو، اکنتی فاقدیہ، تو کیا تو اپنی ماں کا قرضہ ادا کرے گی؟ اب یہ سرکار نے سوال کیا اس سے، تو اس نے عرض کی جی حضور میں ضرور، اگر میری ماں اس حالت میں چلی جاتی دنیا سے کہ میری ماں پہ قرضہ ہوتا تو میں اپنی ماں کی طرف سے قرض کو ادا کرتی۔ تو سرکار نے شاہ فرمایا اقض اللہ فاللہ احق بالوفا، اللہ کا حق ادا کر، اللہ اس کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ یعنی حج کر، اللہ تیری ماں کی منت کو پورا کرے گا، وہ قبر میں ہوگی، تیرے حج کی برکت سے اس کو قبر میں سادے ثواب پہنچے گا۔ یہاں سے دو طریقے، حقوق مالیہ، حقوق قرض، حقوق مالیہ ہوتے ہیں نا، عبادت، حج، حقوق مالیہ پہ سرکار نے عبادت کو قیاس کر کے بتایا کہ میری امت کے جو لوگ ہیں، جو فقہا ہیں، وہ قیاس کر کے اپنا مسئلہ ثابت کر سکتے ہیں۔ ایک تو قیاس سکھایا اپنی امت کو، اور دوسرا یہ ارشاد فرمایا، یعنی سوال اس نے کیا اور سرکار نے اس سے سوال کر دیا کہ کیا اگر ماں پہ قرضہ آتا تو ادا کرتی؟ اس نے کہا میں کرتی۔ تو فرمایا جس طرح قرضہ ادا کرتی، قرضہ ادا ہو جاتا، اب وہ تو چلی گئی ہے، اب تو حج کر، حج بھی ادا ہو جائے گا۔ تو مجھے بتاؤ اس سے بڑی اور کیا دلیل ہے اصالِ ثواب کی؟ کتنے واضح دلیل اصالِ ثواب کی ہمارے پاس۔ پھر قبر کے مکین کو تسبیح سے، رب کے ذکر سے، رب کے کلام سے سکون ملتا ہے۔ جو قبر میں چلے جاتے ہیں نا، ان کو کیا ملتا ہے بولیے؟ آئیے وسعت علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کے علم کی وسعت کیا ہے۔ بخاری شریف کے اندر ہے، حضرت مجاہد طاؤس جو ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث پاک روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں مر النبی سب پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، سرکار دو قبروں کے پاس سے گزرے، فقال فرمایا انہما لیعذبان، ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ سرکار کی بصیرت و بصارت کا مشاہدہ کیجیے۔ ہم گزرے، قبر کی مٹی ہٹے، ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ قبر ہے۔ آج لوگ قبرستان میں جاتے ہیں تو بے توقیری، بے قدری کرتے ہیں، قبروں کو روندتے ہیں پاؤں سے، معاذ اللہ، ایسا کرتے کہ نہیں کرتے؟ لیکن منو مٹی نیچے مردہ دفن ہے، اور سرکار کی بصیرت، سرکار کی بصارت، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا علم، اور سرکار کی آنکھ کا معجزہ اور آنکھ کی قوت کا عالم دیکھیے۔ گزرتے گزرتے توجہ فرمائی، دیکھا قبر کو، اور اندر کا سارا نقشہ ملاحظہ فرما لیا، اور فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ جو پوری کائنات کو ایسے دیکھتا ہو کہ جیسے ہاتھ کی ہتھیلی میں رائی کا دانہ ہو، تو قبر کا عذاب اس مکی مدنی مصطفیٰ سے کیسے چھو سکتا ہے؟ یہ نبی پاک علیہ السلام کی، اور یہ لوگ آج تک یہ لکھتے رہ گئے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، معاذ اللہ، یہ لکھا ہے، کہتے حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے۔ اب سرکار جا رہے ہیں، قبر میں عذاب ہو رہا ہے، ملاحظہ فرمایا، اور ساتھ ارشاد فرمایا وما یعذبان فی کبیر، ان کو کوئی کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا، یعنی گناہ کبیرہ نہیں بلکہ گناہ صغیرہ۔ اس سے پتہ چلا کہ ان دونوں کا پورا نامہ اعمال سرکار کی نگاہ کے سامنے تھا، پورا نامہ اعمال، اور سرکار نے اگر گناہ کبیرہ کی وجہ سے عذاب ہوتا تو سرکار فرمایا کبیرہ گناہ انہوں نے کیا نہیں، اگر کیے تھے تو اللہ نے معاف فرما دیے، لیکن یہاں جو عذاب ہو رہا ہے یہ گناہ صغیرہ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو اس لیے دل کے جو خطرات ہیں نا، اس پر بھی مصطفیٰ کی نظر ہے۔ خود فرماتے تورد علیہ اعمالکم، عمل تم کرتے ہو، مجھ مصطفیٰ کی بارگاہ میں تمہارے اعمال بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ بھی حدیث پاک کے اندر ہے۔ جو نبی امت مسلمہ کے اعمال سے بھی آگاہ ہو، اب اس کے بارے میں معاذ اللہ یہ کہنا ہے کہ اس کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، یہ کیسی قلب شقاوت ہے، کیسی سختی ہے، کیسی منافقت ہے، کیسی غلاظت ہے۔ ایسے دل میں کبھی بھی سرکار کی تعظیم، کبھی بھی مصطفیٰ کی محبت نہیں بستی، یہ ویران کھنڈرات ہے۔
وہ جو کھنڈرات زمین ہوتی ہے نا، اس پہ کبھی سبزہ نہیں ہوتا. سبزہ اس پہ ہوتا ہے کہ جو بیج ڈالو تو اس میں سبزہ نکلے، ہریالی نکلے. اور وہ فصل کس کی ہے؟ سنی آس کے شروع کا دل ہے. فصل زمین ایسی بنجر زمین کھنڈرات ہو، اس کے اوپر کیا بیج ڈال کے کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو فصل سنی والی لا، پھر سبزہ ہوگے گا، پھر میوہ آئے گا، پھر پھل اترے گا، پھر تجھے ملے گا. کاشتکاری کر کے اس کا فائدہ اٹھائے گا.